السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر عباس نقوی اپنے پروگرام JIT میں ججمنٹ آن اینڈ انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز میں ہم آپ کو آج کل منشیات کے مقدمات میں انویسٹیگیٹو سکلز کے متعلق بتا رہے ہیں، ایسے نکات جو کہ آپ کو منشیات کے مقدمات میں تیاری بہتر سے بہتر تیاری کرواتے ہوئے مثل بہتر سے بہتر کروائیں گے، اور اس کے علاوہ ملزمان اور مجرمان کو سزا یابی کی طرف زیادہ سے زیادہ لے جایا جا سکے گا، اور قانونی طریقہ کار اختیار کر کے ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں گے۔ آج کل ہمارا ٹاپک چل رہا ہے پارسل کی تیاری کے حوالے سے اور چین آف کسٹڈی کے حوالے سے، اور اس کی آگے اس کو پروسیڈ کیسے کرنا ہے۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اپنی دوسری ایپیسوڈ میں۔ آپ نے جب منشیات کو برآمد کرنا ہے، کسی چیز میں وہ لپٹی ہوئی ہے، پلاسٹک میں لپٹی ہوئی ہے، اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ کیا اس کے اندر منشیات ہی ہیں جو آپ اس کو منشیات سمجھ کر یا منشیات جان کر آپ اس کو پلاسٹک کاٹ کر یا پلاسٹک کو تھوڑا سا کھول کر آپ نے چیک کر لینا ہے کہ یہ منشیات بھی ہے کہ نہیں۔ اور پیکٹ منشیات ایک ہے کہ 2 حصوں میں وہ تقسیم شدہ ہے یا 3 ٹکڑیاں ہیں، تو اس حساب سے آپ نے نمونہ لینا ہے، اور اس کو کھول کر جب آپ دیکھیں گے تو اس کو آپ نے دوبارہ ٹیپ کر دینا ہے، ٹیپ کر کے آپ نے اس کو بند کر دینا ہے، اور ایسا کرنا آپ نے ریکارڈ پر بھی تحریر کر دینا ہے کہ اس کو کھول کر دیکھا گیا کہ منشیات ہی موجود تھی۔ منشیات کے نمونے اور اس کے تمام پارسل آپ نے الگ الگ لے کر جانے ہیں یا لے کر بھجوانے ہیں، تفتیشی کو بھجوانا ہے، یا جو IO ہے وہ لے کر اگر PFA سے جاتا ہے یا صدر مال خانہ جاتا ہے تو آپ نے منشیات کے نمونے تمام پارسل جو ہیں وہ الگ الگ آپ نے لے کے جانے ہیں، اور اکٹھے ہرگز وصول نہیں کروانے۔ کنسولیڈیٹڈ اور کمپوزٹ سیمپلز اور پارسلز کسی PFSA میں آپ نے اکٹھے نہیں بھجوانے اور اکٹھے وصول بھی نہیں کرانے۔ وہاں کے ریکارڈ پر بھی آپ کے پارسلز کی تعداد اتنی ہو جتنے آپ نے تھانہ میں سے روانہ کیے ہوں پارسلز، اور خاص طور پہ جہاں آپ نے روڈ سرٹیفکیٹ کاٹ کر ان پر لکھا ہوتا ہے کہ اتنے پارسلز، اتنے نمونے، اتنے مال مقدمہ اوریجنل جو ہے وہ بھجوائے گئے ہیں اور اتنے نمونے بھجوائے گئے ہیں، ہر چیز کو واضح کیا گیا ہوتا ہے، اسی حساب سے آگے وہ وصول بھی ہو جائیں۔ اور کنسولیڈیٹڈ اور کمپوزٹ سیمپل ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ الگ الگ آپ نے گنتی کر کے موصول کروانے ہیں۔ PFSA میں گنتی آپ کی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اوریجنل ریکارڈ کے ساتھ وہ میچ ہونی چاہیے۔ مال خانہ آپ نے منشیات، جب مال خانہ میں آپ نے منشیات بھیجوانی ہیں تو اسے اچھی طرح سیل بند کریں تاکہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ کر سکے۔ مختلف لوگ، مختلف ہمارے جو مختلف ایسے لوگ جو ملزمان کو بریت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جو ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں، وہ مال خانہ کے جو وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ اپروچ کر لیتے ہیں اور وہ سیلیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ملاوٹ ثابت ہو سکے، اور اسی بنیاد پر ملزمان عدالت سے بری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عدالت مال مقدمہ بھجواتے ہوئے اسے اچھی طرح تسلی کر لے، تسلی سے دیکھ کر اس کو آگے بھجوائے گی۔ ٹیمپرنگ ود کیس پراپرٹی ہرگز نہ ہو۔ عدالت میں جب آپ مال مقدمہ بھجوائیں، خاص طور پہ جو مال مقدمہ مال خانہ صدر وغیرہ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پہ تعینات عملہ، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹیمپرنگ ود کیس پراپرٹی ہرگز نہ ہو سکے۔ اس کی گائیڈنس ملی ہے ہمیں غلام عباس جمالی کیس میں سے 2085 نمبر کیس تھا، اور 2015 کی یہ رولنگ ہے۔ پولیس ڈاکٹ پر نمبر اور تاریخ لازمی درج کرنی ہے۔ برآمدہ منشیات کا آپ نے مشترکہ مجموعی وزن نمونہ نہیں لینا بلکہ علیحدہ علیحدہ نمونہ لینا ہے۔ برآمدہ منشیات کا مشترکہ مجموعی نمونہ ہرگز نہیں لینا، یعنی کہ سیمپل آپ نے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں سے، علیحدہ علیحدہ جگہوں سے، جو پیکٹس ہیں جو ریکوری آپ نے کی اس سے آپ نے علیحدہ علیحدہ سیمپل لینے ہیں۔ مدعی اگر بہتر ہے کہ منشیات کی برآمدہ کی تصویر بنا کر اپنے ساتھ اپنے پاس رکھ لے، اپنے کمپیوٹر میں رکھ لے، موبائل میں رکھ لے، لیپ ٹاپ میں رکھ لے، یا ان کو تصویر بنا کے لف ریکارڈ بھی کر سکتا ہے کہ اس طرح کی منشیات موقع سے برآمد ہوئی تھی۔ منشیات کے نمونہ لینے کا کٹ تازہ کر کے اسے پیک کرے گا تاکہ ثابت ہو سکے کہ نمونہ لیا گیا تھا۔ منشیات کا رنگ، وزن، حیت اور قسم، سختی، نرمی، مستطیل ہے، گول ہے، تکونی ہے، چوکور ہے، ڈھیلا ہے، صرف حجم اور پیمائش، لمبائی، چوڑائی، اس کی یہ تمام ڈسکرپشن، تمام تفصیلات آپ نے ضرور احاطہ تحریر میں لانی ہے، اور آپ نے منشیات کو کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں چورا نہیں لکھنا، کیونکہ چورا کے نمائندہ نمونے نہیں لیے جا سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ استغاثہ میں لکھ دیں پیڈ تھا اور بعد میں برآمد تھیلی ہو جائے اور تھیلی منشیات بھری ہوئی تھیلی برآمد ہو جائے، تو یہ بھی چیز نہیں ہونی چاہیے تاکہ ڈسکریپنسی، کنٹراڈکشن اور تضادات عدالت میں جا کر یہ ایسے سامنے نہ آئیں۔ یہ ہمیں گائیڈنس ملی ہے محمد امجد LHC 123/2017 کے رولنگ میں۔ پوسٹ کے ہر
توڑے میں سے آپ نے نمونہ علیحدہ نکالنا ہے، نہ کہ آپ نے بلک میں سے نکالنا ہے۔ پوسٹ جب برآمد ہو، توڑے زیادہ ہوں تعداد میں، تو آپ نے ان کا نمونہ علیحدہ برآمد کرنا ہے اور ان کا نمونہ آپ نے ٹیک اپ کرنا ہے، اور علیحدہ آپ نے چھانٹی کر کے ایک ایک توڑے میں سے ایک ایک علیحدہ نمونہ، ریپرزنٹیٹیو نمونہ، نمائندہ نمونہ آپ نے حاصل کر کے پی ایف ایس اے کی طرف بھجوانا ہے۔ برآمدہ منشیات کا وزن مجموعی طور پر بھی آپ نے کرنا ہے، ہر پیکٹ کا علیحدہ وزن بھی تحریر کرنا ہے۔ 15 کلو پوسٹ کی برآمدگی میں سے اگر آپ 10 گرام کا نمونہ لیں گے تو یہ ہرگز بھی نمائندہ شمار نہیں ہوگا۔ رہنمائی اس کی ملی ہے ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور 822 میں سے پی سی آر ایل جے 2013 میں سے۔ برآمدہ چرس کے کئی پیکٹوں میں سے آپ کیپسول میں سے اکٹھا اگر کنسولیڈیٹڈ نمونہ بغرض پی ایف ایس اے بنائیں گے تو ہرگز ایسا نہ کریں، یہ غلط ہوگا اور اس سے سزا بھی کم پڑ جائے گی، سزا عدالت کم دے دے گی۔ یہ آپ نے اکٹھا کنسولیڈیٹڈ سیمپل نہیں بنانا۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک کنسولیڈیٹڈ سیمپل کے متعلق ہے کہ سیمپلنگ کے حوالے سے کنسولیڈیٹڈ سیمپل یعنی کہ اکٹھا سیمپل ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تھانہ میں سے 3 پارسل آپ کیمیائی تجزیہ کے لیے روانہ کریں، لیکن پی ایف ایس اے وصولی کا خانہ جو ہے اس میں صرف 1 پارسل ظاہر ہو، یہ ہرگز آپ نے ایسا نہیں ہونے دینا۔ ایسا پارسل بالکل قابل قبول نہیں ہوگا اور بعد ازاں وکیل صفائی اس کا فائدہ لے لیں گے اور ملزم بری ہو جائے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام، ہماری پریزنٹیشن، ہماری ریسرچ اور ہمارا جے آئی ٹی پروگرام آپ کو پسند آتا ہے اور آپ اس کو لائک کرتے ہیں تو اس کو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو سے آگاہ کیا جاتا رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے کمپین اگینسٹ نارکوٹکس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سید ذوالفقار علی گیلانی، سید محسن علی گیلانی، گڑھی شاہو لاہور ڈرگ ٹریننگ ایڈوائزری ہب کے ساتھ جوائن ہینڈز کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں مختلف معاملات، مختلف ایکٹیویٹیز میں، خاص طور پہ واک، سمپوزیا اور جو ہم لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، ان میں آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، گیلانی صاحب کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ میرے لیے میری عرض یہ ہوگی کہ اگر آپ انویسٹیگیٹو سکلز پر، نارکوٹکس انویسٹیگیٹو سکلز پر آپ لیکچر دلوانا چاہتے ہیں اور پاکستان بھر کے لیگل انسٹیٹیوٹس سے لے کے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہاں کے لیے اگر آپ لیکچر دلوانا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر سکرین کے نیچے ڈسپلے ہو جائے گا، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا۔ پروگرام کی پسندیدگی اور دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔